تمام طلبہ و طالبات آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے تمام کے زیر تمام یہ جشن اردو اور اس کے تمام شرکاء جو اسٹیج پر ہیں، جو سننے والے ہیں، میڈیا کے آئے ہوئے تمام دوستوں اور جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، سب کو السلام علیکم۔ یہ ایک سوشل گیدرنگ ہے، آپ سب انجوائے کر رہے ہیں اور تمام اس گھٹن کے ماحول سے نکل کر جب آپ ابھی واپس جائیں گے تو آپ کو لوڈ شیڈنگ ملے گی، گھر پہ پینے کا پانی آ نہیں رہا ہوگا، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جا نہیں رہا ہوگا، جس روڈ سے واپس جائیں گے مسائل ہوں گے، اس کے اوپر لیٹ پہنچیں گے گھر۔ بٹ میں ان سے منع کر رہا تھا کہ بھائی مجھ سے بات مت کراؤ، انجوائے تم بھی کرو، مجھے بھی انجوائے کرنے دو۔ چند لمحات جو ہے وہ ان تمام مسائل سے نکل کر آپ یہ ریلیکس ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ بٹ اینی ویز ان تمام چیزوں اس ماحول، اس لمحات سے نکل کر ہمیں اور آپ کو ریئل ورلڈ میں جانا ہے، واپس اپنی ریئلٹی میں جانا ہے۔ اور ریئلٹی تلخ ہے، ریئلٹی اتنی زیادہ پلیزنٹ نہیں ہے جہاں پر ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کو۔ رات کو لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، اور جب ابھی آپ تعلیم کے فکر سے ہیں سب لوگ کہ یہاں پر تعلیم حاصل کریں، ابھی یہ فکر ختم ہوگی نہیں کہ نئی فکر شروع ہوگی کہ اب ہم نے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا جو یہ پیسہ خرچ کیا ہے، اب کہاں ہم بزنس کریں، کہاں ہم اپورچونٹی ڈھونڈیں، کہاں ہمیں نوکری ملے گی، ہمارا فیوچر کیا ہوگا۔ تو مسائل ہیں اس ملک میں، آئیڈیل جگہ نہیں ہے، مسائل ہیں اس ملک میں، اس شہر میں مسائل ہیں۔ اگر نا امیدی ہوتی تو شاید میں اپنی بات کروں کہ ہم نظر نہیں آ رہے ہوتے، آپ کو کہیں گم ہو جاتے دنیا میں جا کر۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اپورچونٹیز نہیں ہے۔ پاکستان اپورچونٹیز کی جگہ ہے، لینڈ ہے، زمین ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان اپورچونٹیز کو ضائع کر رہے ہیں، مینیج نہیں کر پا رہے۔ وی آر دی بیڈ مینیجرز، اور ہم نے تباہ برباد کر دیا سب کچھ۔ اور یہ تمام چیزیں آسمان سے فرشتوں نے اور جناتوں نے آ کر نہیں کیا، انسانوں نے کیا ہے۔ اور اس کو ٹھیک بھی کسی فرشتے نے آ کر نہیں کرنا، انسانوں نے کرنا ہے۔ تو میری آپ سے اس موقع پر جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے جگمگاتے چہروں پہ نظر جاتی ہے تو امید اور بڑھتی ہے، اور ایک فیوچر ہمارا جو ایک بلیک ویسے نظر آتا ہے وہ بلیک نہیں ہے، بہت روشن ہے، میرا یہ ایمان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کریں گے۔ لیکن ہمیں ایز اے قوم سمجھ کر کچھ فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آج ہر طرف، ہر شعبے میں خرابی ہے، برائی ہے، اور وہ چیز اس کو ٹھیک ہو کر نہیں دے رہی۔ کیونکہ پتہ نہیں آپ اس بات کو کس طرح لیں، میں چونکہ بہت ساری باتوں میں سے صرف چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ سے اس کا ذکر کروں اس لمحے پہ، کیونکہ آپ ہی فیوچر ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میری بات مانیں نہ، لیکن کبھی دماغ کے کسی گوشے میں ہو، کبھی آپ کو ایک اپورچونٹی اللہ تعالیٰ دے کہ آپ کچھ عمل کرنے والے ہوں، کچھ کر سکنے والے ہوں۔ اور وہ یہ کہ آج ہم ان تمام مسائل کا جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں، بیسیکلی ہماری اکانومی خراب ہوئی ہوئی، آپ سب کو پتا ہے کہ ہماری اکانومی خراب ہے۔ تو میں صرف اکانومی پہ اگر ایک دو منٹ سے آپ سے بات کروں، ہم پر، اس پاکستانی قوم پر 78,000 ارب روپے قرض ہے، 78,000 ارب۔ ہم 78,000 ارب روپے کے قرض دار ہیں، اور اس 78,000 ارب کے قرض پر صرف اس سال جو ہم سود دے رہے ہیں، اس سال کا جو سود ہے
تقریباً 9,500 ارب روپے ہے. 9,500 ارب. یہ ہماری پورے بجٹ کا 52% ہے. 52% ہم سود دیتے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. کلمے کے نام پر یہ ملک آزاد ہوا ہے. اسلام کا قلعہ کہتے ہیں اس کو, دروازہ کہتے ہیں, قلعہ کہتے ہیں. علم والے کہتے ہیں کہ قرآن میں, اللہ کی جو کتاب ہے, اس میں کسی گناہ کی اتنی سخت سزا یا بات نہیں کی گئی جتنی اس سود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا. کہ پہلے تو تنبیہ کر رہے ہیں رب, مفہوم عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت کا, کہ اس کو چھوڑو اور جو پیچھے ہو چکا اسے بھول جاؤ اور آگے چلو, اور یہ سود کا نظام, سود لینا دینا بند کرو. اور اگر آگے پھر تنبیہ کر رہے ہیں رب کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو سنو, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی گناہ کے اوپر یہ نہیں کہا کہ تم یہ گناہ کرو گے, تم شراب پیو گے, زنا کرو گے, چوری کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے, قتل کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں. اللہ تعالیٰ نے سود کے نظام پہ یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اب ایک آئین کی پامالی ہوتی ہے, کسی کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے, ہم سر پر اٹھا لیتے ہیں آسمان. اللہ جو کہ ہمیں پالنے والا, پیدا کرنے والا, چلانے والا, ہماری اکانومی کو ٹھیک کرنے والا, ہمیں اللہ کہہ رہا ہے میں حکومت دیتا ہوں, میں حکومت چھینتا ہوں, میں عزت دیتا ہوں, میں رسوا کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. تو ہم تو ہمارے گھر پر ایک ایس ایچ او آ کر کھڑا ہو جائے, اس سے جنگ نہیں کر سکتا میں. ایک کانسٹیبل آ کر کھڑا ہو جائے, میں اس سے جنگ نہیں کر سکتا. تو ہم پوری قوم, ساری قوم مل کر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. تو آپ کوئی سا بھی آئنسٹائن لے آؤ گے ملک میں اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے, اللہ سے جیت سکو گے؟ اس کے رسول سے جیت سکو گے؟ اس کے لیے کوئی بہت دیندار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں عام سا دنیا دار انسان ہوں, کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہوں, لیکن بیسکس ہے نا, بیسکس ہے. تو جب آپ بیسکس کو ٹھیک نہیں کریں گے, آپ اپنے پڑوسی سے جنگ نہیں کر سکتے, آپ اپنے پڑوسی ملک سے جنگ نہیں کر سکتے. آپ وہاں پر جو ہے وہ سی بی ایمز کرتے ہیں, انڈیا سے آپ تعلقات بہتر کرنے کے لیے ڈائلاگ کی روزانہ ریکویسٹ کرتے ہیں, افغانستان سے حالات ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں, ایران سے حالات ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول سے صبح دوپہر شام, ایک دن, ایک ہفتہ, سال سے جنگ کیے جا رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں ٹھیک ہوں گے, ہم نہیں ٹھیک ہو سکتے. یہ تو رب ہے کہ ہم پر آسمان نہیں گرا رہا, ہم پر چھتیں نہیں گرا رہا, زمین کو پھاڑ کر ہمیں دھسا نہیں رہا. وہ ہمیں روزانہ معاف کرتا ہے کہ شاید کل ہم کوئی صحیح کام کر لیں, کل توبہ کریں, اگلے دن توبہ کریں. نہیں کریں گے اور پاکستان کا آئین آرٹیکل 138F, جو کہ کسی مولوی نے نہیں بنایا, ذوالفقار علی بھٹو مولوی نہیں تھا, 1973 کا آئین ہے 38F. آپ اپنے فونوں پہ ابھی چیک کر سکتے ہو کہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 38F clearly says we will eliminate ربا as soon as possible. 53 سال ہو گئے, 53 سال اس آئین کو بنے ہوئے, اور as soon as possible ہمارا ختم نہیں ہوا. تو بیسیکلی ہم منافقت کر رہے ہیں. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں, رسول کی نعت پڑھتے ہیں, اور اسی سے جنگ کر رہے ہیں. کیسے ٹھیک ہو گئے بھائی؟ تو اللہ ہم پر آسمان نہیں گرا رہا, لیکن ہمیں گٹر ملا پانی پلوا رہا ہے. اللہ ہمیں زمین پھاڑ کر دھسا نہیں رہا, ہمیں لوڈ شیڈنگ کا مزہ چکھا رہا ہے, ہمیں بے روزگاری کا مزہ چکھا رہا ہے, ہمیں دہشت گردی ہمارے ملک میں ہے, ہمارے ہاں گورننس ٹھیک ہو کر دے نہیں رہی. تو یہ سب چیزیں بھائی, آج ہم حکمرانوں کو گالیاں بکتے ہیں, گورنمنٹس کو برا بھلا کہتے ہیں. رب چاہے تو میرے گھر پہ پانی نہیں آ سکتا, رب چاہے تو میرے سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا, رب چاہے تو میرے روزگار کا معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا.
5 سالوں کی بچیوں سے زیادتی کرنے والا یہ ملک ہے اسلام کے نام پر، تو کدھر تباہی بربادی ہر طرف ہر طرف. یہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فنڈامنٹلز اگر آپ ٹھیک نہیں کرو گے، بیسکس کو ٹھیک نہیں کرو گے، منافقت ختم نہیں کرو گے، تو ہم جتنے بھی چکر لگاتے چلے جائیں ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہوگا. مجھے کوئی اس پہ آ کر کانٹرڈکٹ نہیں کرتا، کوئی کاؤنٹر نہیں کرتا. اسمبلی میں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں تو کوئی مجھے آ کر اس کے کاؤنٹر نیریٹو نہیں دیتا. بھائی بولو، بتاؤ کہ یہ بات غلط ہے، بتاؤ کہ قرآن میں غلط لکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ربا کے حوالے سے کہ اس گناہ کے کسی گناہ کے 72 حصے کرو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور اس 72 حصے کا جو سب سے چھوٹا، سب سے کم حصہ ہے، سب سے کم، وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ربا کے حوالے سے. کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے. تو ہم جب یا تو ہم بھائی کلمہ پڑھنے والے لوگ نہیں ہوتے تو ہم پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. دنیا آپ کہیں گے بھائی امریکہ ہے، یورپ ہے، اسرائیل ہے، ترقی کر رہا ہے. بھائی آپ جس ملک میں جہاں ہوتے ہیں اس قانون کے آپ آج برطانیہ میں جا کر پاکستان کے قانون کے حساب سے زندگی تو نہیں گزار سکتے. ان کا اپنا قانون ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا. آپ اگر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ نہیں ہوتے، ہم پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. ہم کہیں بھائی دنیا تو ترقی کر رہی ہے، چھوڑ دو یہ کلمہ، چھوڑو، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بھی دنیا دے دے گا اللہ تعالیٰ، صحیح ہو جائے گی ساری چیزیں. لیکن اگر یہ کرتے ہو، ہماری کوئی چیز جو ہے وہ ذرا سی تباہ، سیلاب آئے اللہ کو پکارتے ہو، زلزلہ آئے اللہ کو پکارتے ہو، لائٹ جائے اللہ کو پکارتے ہو، اور اسی اللہ سے لڑائی کر رہے ہو یار صبح دوپہر شام، اور کہتے ہو ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارے حالات ٹھیک. تو نوجوانوں، آپ اس ملک کا 68% ہو. یہ جو بڑے ہیں یہ نہیں سن رہے بات کو، یہ نہیں مان رہے، یہ چینج ہونے والے نہیں ہیں، یہ سننے والے بھی نہیں ہیں. اس نسل میں، میری والی نسل میں منافقت جو ہے وہ رچ بس گئی ہے، نہیں نکل رہی. ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ابھی کا فائدہ چاہیے ہمیں. مجھے پتا ہے کہ میری یہ بات شاید پتہ نہیں لوگوں کو اچھی بھی لگے یا بری لگے، لوگ جو ہے اس کو اس سے ایسوسیٹ کریں بھی یا نہیں کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے، مجھے اس جگہ کھڑا کیا ہے جہاں پر یہ سب ثانوی باتیں ہیں، یہ سب سیکنڈری ایشوز ہیں. آپ کا انفراسٹرکچر، آپ کی اکانومی، آپ کی لوکل گورنمنٹ، آپ کے گھر کے میں پانی، بجلی، روزگار، تعلیم، یہ سب ثانوی چیز ہے. رب کہہ رہا ہے دنیا میں ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا. پوری دنیا میں کتنی بڑی ہے، کتنے درخت ہوں گے، ہم ایک درخت کا پتا نہیں گر سکتے. رب کہہ رہا ہے پوری دنیا میں ایک پتا میری مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا. مجھے اور آپ کو جاب جو ہے وہ میری آپ کی تعلیم رب کی مرضی کے بغیر صحیح ہو سکتی ہے؟ میرا اور آپ کا حکمران رب کی مرضی کے بغیر صحیح ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا رب کی مرضی کے بغیر، تو ہمارے حالات بھی رب کی مرضی کے، تو اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. اپنے تئیں جتنی ہم انسان ہیں، گناہگار ہیں، کوشش تو کریں، اور سب کو اس کا حساب دینا ہے. مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے. میرا کام ہے آواز لگانا، اور ہم اسی بات کے ہی ہمیں حساب کتاب ہوگا کہ بھائی جو تجھے ذمہ داری دی گئی تھی اس پر آواز لگائی یا نہیں لگائی. تو آپ نوجوانوں سے میری گزارش ہے، آپ نوجوانوں کو میں ایک بات کہہ کر یہاں سے جانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے مسائل کو سرسری طور پر اوپر سے نعروں اور شعبدے بازیوں اور سلوگن سے ہٹ کر اس کی گراس روٹ پر جانے کی ضرورت ہے. اس کی ڈائگنوسس کو صحیح کر کے، جب تک آپ کا ڈائگنوسس صحیح نہیں ہے، آپ ریمیڈی کیا کریں گے، آپ علاج کیا صحیح کریں گے؟ آپ کی تشخیص ہی نہیں صحیح ہے، مرض پہ نفس پہ ہاتھ ہی نہیں ہے آپ کا.
آپ کیسے صحیح کریں گے؟ رہا یہ شہر بنانا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا، 4 سالوں میں وہ کام کیے جو 50 سالوں میں نہیں ہوئے. تو جب اور کوئی تجربہ نہیں تھا، کوئی تجربہ نہیں تھا. ریسٹ ایشور میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اپنی زندگیوں میں دیکھو، کوئی ہمیں تجربہ نہیں تھا، کوئی تجربہ نہیں تھا تو یہ کیا، کوئی تجربہ نہیں تھا تو یہ کیا. آج تو تجربہ ہے، آج تو تجربہ ہے ہمیں. میں بڑی بات نہیں کرتا، آج ہمارے پاس ڈرائیونگ سیٹ نہیں ہے، نہ لوکل گورنمنٹ ہمارے پاس ہے، نہ پروونشل گورنمنٹ ہمارے پاس ہے. جس گھنٹے جس گھڑی ہمارے پاس یہ ڈرائیونگ سیٹ آ گئی، ایک رات میں حالات ٹھیک ہونا شروع ہو سکتے ہیں. ایک رات میں، ایک رات میں. 6 مہینے میں شہر کو بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے اس وقت بنایا جب، کیونکہ ایک چیز ہمیں پتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم نے 300 ارب روپے خرچ کی، 30,000 کروڑ بنتے ہیں، 30,000 کروڑ. اور آج میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا. لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا ہمیں اپنے بچوں کو ایک نوالا بھی حرام نہیں کھلایا. کتنے لیڈر کھڑے ہو کر یہ بات کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ کھڑے ہو کر جو ان عہدوں پر رہے ہوں کہتے ہیں پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہ ملا. مجھے تو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا بھائی. 22 سال پہلے، آج سے 22 سال پہلے رب نے ایم پی اے بنایا. 22 سال پہلے 2002 میں. آج سے 21 سال پہلے رب نے آئی ٹی منسٹر بنایا. یہ تم بار بار شیشہ کیا دیکھ رہی ہو بھائی؟ ٹھیک لگ رہی ہو تم؟ صحیح ہے، میک اپ کہیں نہیں جا رہا، ریلیکس، ٹینشن نہیں لو. 21 سال پہلے رب نے آئی ٹی منسٹر بنایا. آج سے 17 سال پہلے، 17 سال پہلے، آج سے 17 سال پہلے میرے رب نے مجھے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا میئر بنایا. آج سے 13 سال پہلے پاکستان کا سینیٹر بنایا. 104 لوگ ہوتے ہیں سینیٹر پاکستان میں، تو ایم پی اے بن چکے، سینیٹر بن چکے، میئر بن چکے، وزیر بن چکے. آج 1 روپے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں رتبہ دیا کہ 1 روپے حرام ہم نے اپنے بچوں کو نوالا نہیں کھلایا. اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ کام راتوں رات 6 مہینے میں یہ شہر ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے فکر کرنے کی، جس دن ہمارے پاس ڈرائیونگ سیٹ آئے گی شہر کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس شہر کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں 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 آپ کے اس نوجوان چہروں کو دیکھ کر اور آپ کے اس جوش و خروش کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ آپ سے میں یہ چند باتیں کر کے کرتا ہوا جاؤں. اولدو کہ میں ان کو منع کر رہا تھا کہ بھائی یہ ماحول ہے، ابھی آپ نے قوالی سنی ہے، پھر یہ شورا حضرات بیٹھے ہوئے یہاں پر، شورا یہاں پر بیٹھے ہوئے، آپ نے ان کی شاعری سننی ہے. میں بھی چند لمحے یہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کر یہ کچھ دنیا کے تمام جھمیلوں سے ہٹ کر کچھ خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کو اس پروگرام کے آرگنائزرز کو، خاص طور پر چیئرمین اے پی ایم ایس او کو، ان کی سینٹرل کیبنٹ کو، جامعہ کراچی کے تمام یونٹ کے ساتھیوں کو، اور تمام اے پی ایم ایس او کو اور ان کے نگراں جتنے بھی، ان سب کو جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے اس ماحول میں ایک بہت شاندار پروگرام ترتیب دیا ہے. اور یہ تمام جتنے لوگ ہیں جو سٹال جنہوں نے لگایا ہے، جنہوں نے کنٹریبیوشن کی، اور سب سے بڑھ کر آپ کہ آپ اپنا ٹائم نکال کر یہاں پر اس پروگرام کو 4 چاند لگانے آئے ہیں. تو آپ سب کو یہ سب چیزیں بہت مبارک ہو. اور پاکستان زندہ باد اور اے پی ایم ایس او زندہ باد. بہت شکریہ.